الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة وقال تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ رب ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے. ہم بندے ہیں, ہم غلام ہیں, ہم باندیاں, ہماری عورتیں اللہ کی باندیاں ہیں. چنانچہ غلام کا, باندی کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ آقا کی خدمت بجا لائے, ہر حال میں آقا کے حق کو پورا کرے, اور اس کی اپنی نہ کوئی مرضی ہوتی ہے, نہ اس کے پاس کاروبار تجارت کرنے کی کوئی اجازت ہوتی ہے, نہ وہ اپنی کوئی چیز بنا سکتا ہے, نہ اس کی کوئی ملکیت ہوتی ہے. وہ صرف اور صرف اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے, اور ہر حال میں اس کی اطاعت, اس کی فرما برداری, اس کے حکم کو ماننا اس کے لیے لازم ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی دنیا میں غلام ہوئے یہی ترتیب چلی. چنانچہ ہم سب اللہ کے غلام ہیں اور بندے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے, اپنی غلامی کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. لیکن جب بندہ قرآن دیکھتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلامی اور بندگی کے لیے, عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمارا تو کام ہی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ہر وقت اللہ کی بندگی کریں, اللہ کی حکم بجا لائیں, اللہ کی نافرمانی نہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں کو, ہم ضعیفوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم عبادت کر لو, تو اللہ کی اطاعت کر لو. اور اس پر طرح طرح کے فضائل سنائے جاتے ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں, جنتیں بیان کی جاتی ہیں, جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے. چنانچہ گزشتہ دنوں میں ان آیات کی طرف توجہ ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ اپنے ساتھ ڈیل کرنے, اپنے ساتھ سودا کرنے کی طرف ابھارا ہے, اپنے ساتھ سودا کرنے کی طرف ابھارا ہے. اس بات کی ترغیب دی ہے کہ مجھ سے سودا کر لو. تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کو کیا حاجت ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ سودا کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خرید و فروخت کریں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تجارت کے عنوان پر, سودے کے عنوان پر ایمان والوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کریں, اللہ کے ساتھ بے و شرح کریں. اور کہیں سودے کے عنوان کو تین جگہ تجارت کا عنوان استعمال کیا گیا قرآن میں, 3 جگہ تجارت کا عنوان استعمال کیا گیا, اور 2 جگہ یا 3 جگہ قرض کا عنوان استعمال کیا گیا.
یہ وہ خالصتاً معاملہ ہے تجارت کرنا یا قرض کا معاملہ کرنا جو بندوں میں پایا جاتا ہے، اور بندے کو بندے کی احتیاج ہوتی ہے اس لیے وہ سودا کرتا ہے، یا بندے کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ قرض لیتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو۔ نہ اللہ کو ہماری حاجت، نہ اللہ کو کسی مال کی ضرورت، نہ اللہ کو قرضے کی ضرورت، نہ اللہ کو کوئی فقر، نہ اللہ کو کوئی کمزوری، نہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت کہ کوئی ان کی عبادت کرے، ان کو تو کوئی حاجت ہی نہیں، ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے انسان اگر سب سے زیادہ گناہگار اور فاسق اور فاجر جیسے ہو جائیں تو اللہ کے ملک میں تو کوئی کمی ہونے والی نہیں، اور سارے انسان اگر بہت نیک بن جائیں تو اللہ کے ملک میں تو کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ تو یہ آیات پر غور کر کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہی کو بندہ پہچان نہیں سکتا، اس کے کرم کو جان نہیں سکتا کہ وہ خالصتاً انسانی ڈیلنگز کے الفاظ استعمال کر کے بندے کو ترغیب دیتا ہے کہ آ جاؤ مجھے قرض دے دو، آؤ میرے ساتھ سودا کر لو۔ اس کو اور کرم کے سوا کیا کہیے کہ مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ جس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، وہ کسی کو کہے کہ آؤ مجھے قرض دے دو، یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے۔ پاکستان کا بادشاہ ہو، پاکستان کا یا بڑی دنیا کی کسی سپر پاور کا صدر ہو یا بادشاہ ہو، اور وہ کسی کو کہے کہ یار مجھے 10 روپے دے دو، تو یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ اپنے حکمرانوں کے بارے میں ذرا غور کر لیجیے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ مال موڑ کے چوک پہ مل جائیں اور وہ آپ کو کہیں کہ 50 روپے ادھار دے دو، تو آپ تصور کر سکتے اس بات کا؟ ذرا سوچیں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو چونکہ آج کل دوبارہ اس ایریے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ VIP موومنٹ ہوتی ہے، تو ہم تو ان کا جو ہے وہ پروٹوکول دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ سینکڑوں انسان جو ہے وہ صرف ان کے راستے کی خدمت پہ کھڑے ہوتے ہیں، 20 نہیں سینکڑوں۔ تو یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے کہ وہ کسی سے مانگتے نہیں بلکہ وہ اپنی شان دکھلاتے ہیں، وہ اپنا دبدبہ دکھلاتے ہیں، اور وہ دنیا جہاں کا پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تجارت کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ سورۃ صف کی آیات۔ اے ایمان والو، تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ رسول پر ایمان لے آؤ اور جہاد کرو اپنی جان اور مال کے ساتھ، تجارت کرو اللہ کے ساتھ۔ نہ جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، تجارت کیا ہے کی؟ تجارت کر لو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا وہاں تو کہاں تجارت کر لو، یہاں تجارت کے ہونے کی خبر دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا جان اور مال خرید لیا بدلے جنت کے، خریدواری ہو گئی، مکمل ڈیل ہو گئی۔ تو اللہ نے خرید لیا، ہے تو ہمارے پاس ہی، مال بھی ہمارے پاس ہے، جان بھی ہمارے پاس، لیکن خریدا ہوا ہے اللہ نے، مال اللہ کا ہے، اس کے بدلے جنت ملے گی۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ میں نے کہا 3 آیات، سورۃ فاطر، سورۃ صف، سورۃ توبہ اور سورۃ فاطر۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس کے راستے میں خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جس میں کوئی خسارہ ہی نہیں، لن تبور، خسارہ کوئی نہیں اس میں۔
تو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے عنوان سے ہمیں متوجہ کیا کہ میرے نال سودا کرنا چاہیے. پھر کہا میں نے تو سودا کر لیا تمہارے ساتھ, میں تو سودا کر لیا ہے, میں تو جنت بیچ چھوڑی ہے تمہیں. اور پھر 2 جگہ قرض کا عنوان استعمال کیا یا 3 جگہ. ایک تو سورۃ حدید کے اندر ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو, ایک جگہ سورۃ بقرہ کے اندر ہے دوسرے پارے میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تیسری جگہ مجھے یاد نہیں آ رہی, اگر ہے تو ذہن میں مستحضر نہیں. تو 2 جگہ کہا کہ قرض حسنا اللہ کو دے دو, اللہ تعالیٰ تمہیں بہت گنا بڑھا کے دیں گے. اللہ کو قرضے کی کیا حاجت, اللہ کو کوئی قرض چاہیے. یہ آیت جب نازل ہوئی, مسلم شریف کی روایت ہے, تو یہود نے مذاق اڑایا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. انہوں نے مذاق اڑایا کہ اللہ فقیر ہو گیا, ہم سے قرضہ مانگتا ہے. چاچے ان کا ایک بڑا جو حضور کا عالم تھا, نام اس کا نحاس تھا, نحاس کے عداس, مسلم میں جو آتا, اس نے حضرت ابو بکر کو یہ بات کہی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت مجاہد اور غیرت والے انسان تھے, بہت زبردست جو ہے اس کو انہوں نے تھپڑ مارا, تمانچہ مارا اس کو حضرت ابو بکر, اور کہا کہ اللہ کی گستاخی کرتے ہو. لیکن جو انہوں نے بات کی تھی وہ اسی آیت کے اوپر کی تھی کہ اللہ قرض مانگ رہا ہے. تو میرے بھائیو, اللہ فقیر نہیں, اللہ کو قرض کی حاجت نہیں, اللہ کو میرا تمہارا مال نہیں چاہیے. انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں بلایا جاتا ہے. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. ایک محمد اور دوسرا پھر فاتر میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. 2 جگہ فرمایا اللہ غنی ہے, تم سب فقیر ہو, جاؤ تمہاری کیا حیثیت. تو فقیروں سے بھی کوئی قرض مانگتا ہے, ہم فقیر ٹھہرے, وہ ہمیں کہتے ہیں قرض دے دو, ہم تمہیں بہت گنا بڑھا کر دیں گے. کیا شان کریمی ہے اور کیا انداز ہے ان کا ہم سے مال لینے کا, کتنی عزت سے ہم سے مال لیتے ہیں. کہتے ہیں مال دو, اعمال کرو, تجارت کرو میرے ساتھ. نیکیوں کو تجارت قرار دیا اور مال دینے کو قرض سے تعبیر کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کتاب الزکات کتاب الصدقات, کہ تم میں سے جو آدمی بھی مال خرچ کرتا ہے وہ سیدھا رحمان کے ہاتھ پہ جا کے پڑتا ہے. سیدھا کہاں پڑتا ہے, رحمان کے ہاتھ پہ جا کے پڑتا ہے. اور رحمان اسے ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کر کے اس کو بڑا کرتا ہے, ایسے بڑھاتا ہے رحمان اسے. 2 جگہ جو ہے یہ تعبیر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے قرآن میں اور حدیث میں. 2 جگہ یہ کہ اللہ جل جلالہ معمولی سے کام کا اجر بڑھا کر اور پہاڑ کے برابر کرتے ہیں. یہ 2 جگہ یہ معاملہ ہے, وہ بھی بیان کرتا ہوں, پہلے بھی بیان کیا. پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے کسی نے پورا پہاڑ دیکھا, اور پہاڑ دیکھا کسی نے؟ اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ میں جا کر کسی اونچی عمارت پر چڑھنا ہے, ٹھیک ہے, ویسے پتہ نہیں چلے گا. جب آپ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی زیارت کو جائیں گے تو آپ کو پہاڑ کا پتہ نہیں چلے گا, وہ تو آپ کے دامن میں کھڑے ہوئے, پتہ ہی نہیں چلے گا. اس دفعہ اللہ نے مجھے موقع دیا, ہوا یہ کہ وہ ہماری بیوی نے کپڑے دھوئے اور لفٹ جو ہے وہ 9ویں منزل تک جاتی تھی اور 10ویں منزل پہ آگے لوہے کی پوڑیاں تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں آگے کیا میں بیان کرنا چاہتا ہوں. مردوں کا خامدوں کا کام پھر کیا ہوتا ہے, جاؤ جی کپڑے لٹکا گیا اوپر, چوڑیوں کا ایک پیکٹ بھی ہمیں دے دیا اور بالٹی بھی دے دی ہمیں کہ چلو جی جاؤ.
آپ یہ خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فکر نہ کریں. تو ہم جناب 9ویں منزل پہ لفٹ پہ گئے، پھر ہم 10ویں منزل پہ اوپر چڑھے اور جا کے ہم نے جو ہے وہ کپڑے لٹکائے. تو اب جب کپڑے لٹکا کے فارغ ہوئے تو سامنے یہ احد پہاڑ پورا تو بہت بڑا ہے. یقین مانو میں بہت دیر وہاں کھڑا رہا، صرف اس پہاڑ کو دیکھ کر یہ سنتا رہا کہ کاش میرے دوست یہاں موجود ہو، ان کو یہ 2 حدیثیں سناؤں میں. ایک حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرے تو اس کو 1 کی رات ثواب ہوگا، اور 1 کی رات کتنا ہے؟ 1 بہت پہاڑ. وہ حدیث اس بلڈنگ 10ویں منزل پہ مجھے سمجھ میں آئی. بہت بڑا پہاڑ ہے بھائی، بہت زیادہ اونچا لمبا چوڑا پہاڑ ہے. میں نے کہا اللہ تیری شان ہے، ایک جنازے پر اتنا اجر ایک جنازے پر، کمال ہو. اور پھر دوسرا جو اس کو دفن بھی کر لے تو دوسرا اور پہاڑ بھی 2 کی رات. پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ یہ حدیث میں اس لیے آیا کہ صحابہ اس پہاڑ کو دیکھتے تھے، ان کو سمجھ آتی تھی کہ بھائی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے اس پر، کام چھوٹا اور اجر بہت زیادہ. اور دوسرا یہ کہ اللہ جل جلالہ کسی آدمی کے صدقے کو جو اس نے اخلاص کے ساتھ کیا ہو جب قبول فرما لیتے ہیں تو اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے کہ اور پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. یار 5-10 روپے 20 روپے 50 روپے کیا صدقہ ہوتا ہے، اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اور پہاڑ بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا دینا چاہتے ہیں. بڑی اونچی شان ہے ان کی، بہت سخی ہیں، بہت کریم ہیں. تو اللہ جل جلالہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے سودا کریں، تجارت کریں، قرض دیں. یہ سب کریمانہ تعبیرات ہیں. کیا ہیں؟ کریمانہ تعبیرات ہیں. کریم ایسے ہی کیا کرتے ہیں، کریم ایسے ہی کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپسی پر حضرت جابر بن انصاری رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو دیکھا کہ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا. وہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے اس اونٹ کو ایک چابک لگائی تو وہ اونٹ بہت تیز ہو گیا. وہ سب سے پیچھے تھا، وہ سب سے آگے نکل گیا. پھر آپ علیہ السلام دوبارہ آئے. آپ نے کہا کہ جابر یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ یہ لمبی حدیث ہے، اس میں شادی کا بھی تذکرہ ہے، میں کچھ امپورٹنس کا سکپ کر رہا ہوں اس حدیث میں. آپ نے فرمایا یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ اللہ کے نبی آپ ویسے ہی لے لیں، ظاہر بات ہے جان نثار صحابی تھے. آپ نے فرمایا نہیں مجھے بیچ دو، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، 7 یا 9 بہنیں انہوں نے چھوڑی ہیں، تو گھر میں ان کو ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ کہا جی آپ ویسے ہی لے لیجیے. آپ نے فرمایا نہیں بیچ دو. تو اتنے اوکیا چاندی، اوکیا اس وقت کیا ایکسٹینڈرڈ ہوتا تھا، اس اتنے اوکیا چاندی پہ ڈیل ہو گئی کہ اچھا جی یہ اونٹ جو ہے وہ اب تو آپ علیہ السلام نے خرید لیا. ابھی تو مدینہ نہیں آیا تھا. اب بظاہر تو یہ تھا کہ ان کو اونٹ چھوڑ دینا چاہیے تھا، تو بیچ دیا. اور جو ہی ڈیلنگ ہو جائے تو مالک جو ہے وہ بدل جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مدینہ جا کے دے دینا، ابھی تم بھی بیٹھے رہو. پہلی بات ہو کہ وہ سست بہت تھا، اس کو چابک لگا کے انہوں نے تیز رفتار کر دیا، یہ بھی ایک معجزہ تھا. پھر خرید بھی لیا، پھر کہا کہ مدینے جا کے دے دینا. پھر آپ علیہ السلام مدینہ پہلے پہنچ گئے اور آپ نے 2 نفل جب ادا کر لیے تو حضرت جابر پہنچے. بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے. آپ نے فرمایا سب سے پہلے آؤ مسجد میں 2 نفل ادا کرو. چلو 2 نفل ادا کر لیے تو آپ نے وہ جو ان کی پیمنٹ تھی نا وہ ان کو دے دی، وہ چاندی جو تھی نا وہ ان کو دے دی. کیا ہوا تھا؟ بیچ دو ہمیں، ہمارے ساتھ تجارت کر لو. بیچ دی ان کو، بیچ دیا اونٹ. تو وہ ان کی پیمنٹ ان کو دے دی. جب وہ دروازے پر پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ بھی ہم نے تمہیں دیا، جاؤ یہ اونٹ لے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟
وہی اخلاق جو اللہ ہم سے کر رہے ہیں، کریم ایسے کرتے ہیں. ان کو دینی تھی چاندی، لیکن سوچا کہ ایسے دوں گا، تو بڑا اعلیٰ طریقہ اختیار کیا، بہت اعلیٰ طریقہ اختیار کیا. کہا کہ اونٹ ہمیں بیچ دو، اور وہ پیسے بھی دے دیا، اونٹ بھی دے دیا، اور اونٹ وہ تھا بھی بہت خوبصورت، اس کو سیٹ بھی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بیچ دو، ہم سے خرید و فروخت کر لو، دینا تو ہمیں چاہتے ہیں. اللہ والوں کے یہ اخلاق ہوتے ہیں. شورا کی میٹنگ ہو رہی تھی ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں، اور ان کا ایک خادم ہے، اس نے شادی کرنی تھی، اسے مکان میں اپنا کمرہ ڈالنا تھا، تو اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. تو میں حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اجتماع کا مشورہ ہو رہا تھا. جب مشورہ ختم ہوا تو حضرت نے کہا بھائی، اس کو آپ سمجھ، اس کا نام ہے اکرم، اگر اکرم ادھر آؤ بھائی، یہ شورا والے آئے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، کھانے کا بندوبست کرو گے؟ جی حضرت کروں گا. تم نے کھانا کھلانا ہے، فی بندہ 4000 روپیہ جو ہے وہ کھانے کی میں آپ کو پیمنٹ کروں گا، فی بندہ 4000 روپے کھانے کی پیمنٹ کروں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہ بندے گننے شروع کیے، 10 کیے، پہلے 15 کر دیے، پھر 18 بندے حضرت کھانے کے کام، 18، 1 2 3 یہ 18 بندے مجھے یاد پڑتا ہے کھانے کے کر دیے، ٹھیک ہے؟ 18 چوکے کتنے ہوتے ہیں بھائی بتاؤ؟ 18 چوکے 72 ہوتے ہیں؟ نہیں، کتنے ہوتے ہیں 18 چوکے؟ 72، ٹھیک. کتنے ہو گئے بھائی؟ 72,000 ہو گئے نا. ابھی بھی حضرت کو تسلی نہیں ہوئی. کہتے ہیں اچھا بھائی، روٹیاں بازار سے لاؤ گے یا گھر پکا لو گے؟ اس نے کہا جیسے آپ کہیں. کہا یہ مولوی لوگ یا علماء ہیں، یہ بازار کی تنور والی روٹیاں کھاتے ہیں، وہ بے نمازی لوگ ہوتے ہیں، تو تم ایسا کرو روٹیاں پکانا شروع کر دو. تو ایک روٹی کے نا 400 روپئے، ایک روٹی کا کتنا 400 روپیہ. یہ گورنمنٹ پاکستان کو بھی اوپر کاٹ دیا انہوں نے. تو جب 18 بندوں کی روٹیاں پکائی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ 25-30 آتے ہی. تو جب وہ چلا گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا مجھ سے سیکھ لو، میرے کان میں کہا تھا بیٹا مجھ سے سیکھ لو، اصل میں اس نے گھر میں کمرہ ڈالنا ہے، میں اس کو ویسے دینا نہیں چاہتا تھا، میں نے کہا اسی عزت نفس بھی قائم رہے، میں نے اس کے ساتھ یہ ڈیل کر لی، تو یوں میں اس کو 1 لاکھ کے اس سے زیادہ دے دوں. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کریمانہ برتاؤ ہے. دینا چاہتے تھے، اللہ بھی ایسے ہی ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے ساتھ ڈیلنگ کر لو، ہمیں بیچ دو، ہمیں اپنا جان اپنا مال بیچ دو، ہمیں قرضہ دے دو. اللہ کو قرضے کی کیا حاجت، اللہ کو جنت کی کیا حاجت، اللہ کو میری آپ کی نماز کی کیا حاجت، وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. اس لیے بھائی عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ سودا کر لے. وہ سمجھدار آدمی ہے جو اللہ کے ساتھ سودا کر دے. اپنی جان اپنا مال اپنا وقت لگا دو، سودا کر لو، ٹھیک ہے؟ اور وہ آخری بات دوبارہ یہ واقعہ تیسری دفعہ میں یہاں سنانے لگا ہوں، لیکن جب بھی سناتا ہوں ہمیشہ یہ نیا ہی مزہ ہوتا ہے. سودا کر لو اللہ کے ساتھ، اپنی جان اپنا مال اپنا وقت لگا کے اپنا بنا لو، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے. ایک صاحب جو ہیں وہ بڑے عرصے سے مستریوں کا کام کر رہے تھے، تو آہستہ آہستہ ماشاءاللہ پھر بڑے مستری بن گئے، بڑا تجربہ ہو گیا، وہ پھر ہیڈ مستری بن گئے. پھر انہیں ایک ٹھیکیدار کے ساتھ کنٹریکٹ کر لیا
ٹھیکیدار جو ہے وہ چودھری صاحب حاجی صاحب وہ ٹھیکے لیتے تھے اور آگے اس کو دے دیتے تھے اور یہ اپنی مستری اور مزدوروں کی ٹیموں کے ساتھ مل کر مکان جو ہے وہ پورا مکمل کر دیتا تھا. ٹھیک ہے بھائی. تو اب یہ بوڑھا ہو گیا, اس کے بچے جوان ہو گئے, انہوں نے اپنے کام شروع کر دیے. تو ایک دن گیا, اس نے کہا جی صاحب بس میں تو اب بوڑھا ہو گیا, مجھ سے مزید کام نہیں ہوتا, آپ یہ اور کوئی مستری رکھ لیں, مجھے رخصت دے دیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی اکرم صاحب آپ ٹھیک ہے اب چلے جائیں. جب یہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو انہوں نے کہا یار بات سنا اکرم, یار ایک مکان اور بنا دیں, ایک آخری مکان اور بنا. یہ تو آیا تھا فل ریٹائرمنٹ لینے کے چکر سے, انہوں نے ایک اور مکان اس کے ذمہ لگا دیا. ناراضگی تو اس کو بہت ہوئی, غصہ بھی بہت آیا کہ یار یہ کیا کیا, لیکن کہاں اب اتنے احسانات ہے, اتنا پرانا تعلق ہے, چلو آخری مکان بنا ہی دیتے. آیا ٹیموں کو بلایا, مزدوروں کو, مستریوں کو, جو بھی ساتھی تھے, کہا یار جلدی مکاؤ, مگر لاؤ ایک دم مکانا ہے, میں کرنا تو نہیں چاہتا پر انہوں نے کہا تھا مکاؤ کم. چنانچہ میں کہا تھا نا ڈنگ ٹپاؤ, ٹھیک ہے ڈنگ ٹپاؤ جو سمجھتے ہو نا, ہاں مگرو لاؤ. انہوں نے تیز مکان بنایا, جب چوٹ ڈالی, پیٹ ٹوٹ گیا. ویسے آج کل بناتے ہیں ٹھیکیدار, ہم دیکھا ہی ہوگا, وہ باندھنے میں اگر کیل بھی لگاؤ تو وہ کیل بھی نیچے آ جاتا ہے. وہ جو کرائے کا مکان میں نے لیا اس میں الحمدللہ الا ماشاءاللہ جہاں جہاں میں نے کیل لگایا وہ کیل گرام سے نیچے گئی. تو 6 مرتبہ جو ہے وہ ہینگر جس میں کپڑے لٹکتے ہیں وہ جو ایسے آتی ہے روڈ وہ لگا چکے ہیں, وہ تھوڑی دیر بعد گرام سے نیچے گر جاتی ہے, کپڑوں سے نیچے آ جاتی ہے, اس میں کوئی جان ہی نہیں. تو جب اس نے وہ مکان مکمل کر لیا, جلدی مکمل کیا, اور وہ آیا اور چابی لا کر نے کہا جو صاحب تواڈے واسطے کرتا ہے کام, بس میرا دل تے کوئی نہیں سی, اے مکان دی چابی تے میں چلنا چاہتا. اب اس نے چابی میز پہ رکھی اور جب وہ واپس مڑ کے اسی طرح دروازے کے بعد بولے گا اکرم بات سن. اب وہ بہت اس کو گھبراہٹ ہوئی کہ اب ایک اور مکان تو نہیں دینے لگا. تو اس نے کہا کہ اکرم یہ مکان تیرا ہے, تیرے لیے میں نے بنوایا. تو اس نے ماتھے میں ہاتھ مارا, کہا یا چودھری صاحب پہلے بتا دیتے کہ یہ میرا مکان تھا, میں نے تو اس کو بالکل ہی پورے طریقے سے بنایا, بالکل ہی پورے طریقے سے بنایا. آپ مجھے بتا تو دیتے کہ یہ میرا مکان تھا, میں اس پہ جان مارتا. سمجھ رہے بھائی, یہ آپ کا میرا مکان جنت میں بن رہا ہے, ہم نے اللہ سے سودا کیا ہے. یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں, یہ روزے جو ہم نے رکھے, یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں, جو ضربے لگاتے ہیں, یہ جو بیٹھتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں, جو تبلیغ میں جاتے ہیں, یہ میرا آپ کا مکان بن گیا ہے. اللہ کو حاجت نہیں ہے. ہمیں اپنا کام اچھا کرنا ہے, ستھرا کام کرنا ہے. عبادت کرو, سکھ کے ساتھ کرو, ذوق کے ساتھ کرو. نماز پڑھنے جاؤ ذوق کے ساتھ جاؤ, محبت کے ساتھ جاؤ, پوری جان کے ساتھ جاؤ. یہ نہیں کہ بس گئے مگر لائی واپس. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ فرماتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایسے سستی سے جاتے ہیں, اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں, دکھلاوا کرتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. نہیں, ہماری نماز بہت خوبصورت ہو. یہ سودا کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. جنت میری بن رہی ہے, کسی اور کی نہیں بن رہی. میرے باپ کی بھی نہیں بن رہی, میرے بیٹے کی بھی نہیں بن رہی, میری بیوی کی بھی نہیں بن رہی, میرے بھائی کی بھی نہیں بن رہی. میری اپنی جنت تیار ہو رہی ہے. میرا اپنا اللہ کے ساتھ سودا ہے, میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. دنیا میں ہم جہاں ہمارے پیارے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں, یہ میرا موبائل کا گرا اسکرین اس کی ٹوٹ گئی. اب میں اپنے خالہ کے بیٹے کی دکان پہ گیا, اس کو میں نے کہا اسکرین لگوا دے. دوست نے میرے سامنے وہ بندے کو فون کیا, اس نے کہا میرے گھر کا موبائل ہے. ٹھیک ہے, کیا کہا اس کو, میرے گھر کا موبائل ہے, صحیح کام کری, 2 نمبری نہ کری, شکایت نہ آئے. سمجھ آ رہی بات کیا آپ کو؟ کیوں؟ اپنی چیز ہوتی ہے نا, اپنا پیارا, اپنا کزن ہے, اپنا رشتہ دار ہے, تو ہم وہاں دھوکہ نہیں کرتے,
ہم वहां 2 नंबरी नहीं करते, हम वहां ऐसे डंग नहीं दबाते। भाई ये हमारी जन्नत है, ये हमारी आखिरत है, अपने साथ धोखा ना करो। खूब मेहनत करो, खूब इखलास का मुजाहिरा करो, खूब खुशू का मुजाहिरा करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो इस काम में। ये अल्लाह से सौदा हो रहा है। ऐसा ना हो कि हम ये ऐसे ही जो है वो फारग किस्म का चालू काम करके यहाँ चले जाएं, कल को पछताते रहे। नेक लोग सब बैठे हैं कि नमाजें पढ़ी भी तो कोई काम न किया, जिक्र किया भी तो बस ऐसे ही जान ही छुड़ाते रहे। नहीं यार, नहीं, ऐसे नहीं करना। कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, ये नहीं होता। सौदा करता है बंदा तो फिर सही तरीके से करता है। तो मेरे भाइयों, बहुत करीम जात के साथ मामला है। आप अपना मामला दुरुस्त कर लीजिए, अपने अहवाल पर गौर कीजिए और ये गौर कीजिए कि मेरे रब के साथ मेरा मामला है, मैंने कैसे इस मामले को बेहतर तरीके से अदा करना है। अगर हम ये सब सोच के यहाँ से उठेंगे, अपने रब के साथ अपने मामले को दुरुस्त करेंगे, यकीन मानिए हम थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, उधर से बहुत ज्यादा करम होगी, उधर से बहुत ज्यादा रहमत होगी, उधर से बहुत ज्यादा फजल होगा। हम थोड़ा सा हिस्सा डालेंगे, वो दरिया बहा देंगे, वो मेहरबानी ही मेहरबानी करेंगे। हम थोड़ी सी इस्तिगना दिखाएंगे, वो फिर भी नहीं सजा देते, वो फिर भी कहते हैं शायद आ जाए। हम थोड़ी और लापरवाही करते हैं, वो फिर भी मौका देते रहते हैं। खुदा की कसम, इतने करीम हैं, इसलिए हमने लापरवाही नहीं करनी, हमने इस्तिगना नहीं दिखाना, हमने पीठ नहीं दिखानी अपने रब को, हमने गुलामी करनी है, हमने फिदवियाना और मोहब्बत के साथ अपना सौदा अपने रब के साथ निभाना है। जो आदमी ये कर ले, जो आदमी ये बात समझ जाए, वो बड़ा ही समझदार है, बड़ा ही अक्लमंद है। जिसने अपने रब के साथ जो है वो मामला सही कर लिया, उसने सारा कुछ सही कर लिया। यब्न आदम इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै, आदम के बेटे अगर मैं तुझे मिल गया, तुझे हर चीज मिल गई। वाना खैरुल लका मिन कुल्ली शै, मैं हर चीज से तेरे लिए बेहतर हूँ। जिसने रब को पा लिया, रब से मामला दुरुस्त कर लिया, रब से सौदा सही कर लिया, वो असल समझदार है। उसने सबसे ज्यादा कामयाबी का मामला कर लिया। जिसने लोगों की खातिर रब को नाराज कर दिया, खुदा की कसम उससे ज्यादा बेवकूफ ही कोई नहीं है। लोग तो कभी खुश होते ही नहीं है, लोग तो कभी राजी होते ही नहीं है। अल्लाह हमें इस बात की समझ दे। आज सारे हम इस बात का इरादा करें, हम अपने रब को राजी करेंगे, उसकी रज़ा के अमाल करेंगे, उससे सौदा करेंगे, उसको खुश करने के लिए अपनी जान माल वक्त हर चीज को लगाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।